ملفوظات شریف کی کتاب ملفوظات شریف جنہیں آپ جو مریدان خطاب فرمانے سن نصائح فرمانے سن انہوں نے تربیت فرمانے ہونے سن تو پھر وہ آپ یہ گلہ میں اکٹھا کی دیں گے اس کتاب دونوں ہے ایک دو انشاءاللہ عزیز آپ دے ملفوظ مریداں کی تربیت کرنے آپ کی گل بات ایک دو باتیں پیش کرا گا اللہ تعالیٰ میں صحیح بیان کرنے دی توفیق نصیب فرما حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بڑا اونچا بندہ ہے یاد رکھو میں پہلے بھی عرض کر چکے ہوں اولیاء دے جتنے بھی سلاسل ہیں اولیاء دے جتنے بھی سلاسل ہیں چشتی ہے صحبتی ہے اور قادری ہے اور نقشبندی ہے جتنے بھی سلاسل ہیں کوئی ایک سلسلہ بھی ایسا نہیں ہے جس جلد فیض میرے حضور غوث پاک سرکار در نہ ہو سبحان اللہ دوستو مجدد الفسانی علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا ہے اپنے مکتوبات شریف کے اندر چاہے اس امت میں اولیاء ہوں چاہے پچھلی امتاں دے اولیاء ہوں سب ولایت ونڈن والے مولا علی مشکل کشان اور حضور غوث پاک میرا رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ آپ نے خصوصیت نصیب فرمائی ہے ہر مریدہ سال کے اندر ایک مرتبہ عرس شریف ہوتا ہے اور آپ دی 11ویں شریف آپ دا ختم شریف ہر مہینے ہی امت رواج ہے ہر مہینے مگر یہ جڑا مہینہ شریف ہے ربیع الثانی شریف دا اس مہینے دی 10 تاریخ دی 11ویں آخر کی 10واں رات کی 11ویں آپ دا وصال ہوا ہے یہ پھر بڑی 11ویں شریف کے لئے میں ہوں جناب رضی سامنے اپنی گلہ پر تجریب پیش کرنا تو سو سنتا ہوں جناب سبحان اللہ ولایت پہلے میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا مگر سمجھ لو موٹی جی گل بالکل موٹی جی گل بڑی گنو آخر ایک ہے نفس اور ایک ہے روح دونوں دے تقاضے مختلف ہیں جناب آپ کو پتہ ہے کئی مرتبہ نیکی کرنو اللہ دی یاد کرنو او عبادت کرنو طبیعت آخرت پر بڑا راغب بڑا متوجہ طبیعت دن رب دی یاد بڑا ذوق و شوق پیدا ہوتا اور کئی بار طبیعت گناہ دی طرف بڑا مائل ہوتی ہے کھچن دی شاید تم نہیں پتا ہے کہ تسا سارے نیک لوگوں کا اپنی گل کرنا کئی بار گناہ دی طرف نہ طبیعت آپ تسا کو چوک تیز کر کے بیٹھ جاندے جی بھی ویسے سارے تو پتہ ہی نہیں اس گل دا کہ کدے سارے لوگ ہوئی نہیں بتا کر کے پھر میں کہ چلو میں اپنا قصور بنا لینا آپ نے بڑے نیک لوگوں مسئلہ یہ ہے کہ طبیعت کے اندر برائی کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے اے برائی کی طرف جنہی رغبت ہوتی ہے نا اے نفس دا تقاضا ہے اور نیکی کی طرف جنہی رغبت ہے میں بہت بریک نہیں کرتا کارنوں کہ روح دا تقاضا ہے ولی کنو آخری بڑے رسیں قبلہ علیہ الرحمہ رحمت واسعہ آپ فرماتے سے موٹی ہیں یہ دو گلن فرمایا نفس مر جائے روح زندہ ہو جائے نفس مر جائے روح زندہ ہو جائے تو پتہ ہے جیوں دے بندے دیا خواہشات ہوتی ہیں جیوے نفس کی خواہش بات سوانیاں لذت آدھی اشیاء کھانا ہے کہ روح دی خواہش اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ دی یاد ہے
سویر شام بس برائی بس برائی بس برائی، بڑا دل خسیتی ہے، بڑا مائل ہو گئے، پھر رب دی یاد مر جی کرے ہی نہ۔ اور پتہ کھان میں جی نہ کرے، میدا خراب ہو گیا، کوئی شاید بچے ہی نہ تو میدا ختم ہو گیا۔ ایویں یا اللہ دی یاد نہیں کی کرنے جی نہیں کرتا، جے آپ تکے نال کھلو گئے اب جی لگتا ہی نہیں کرتا، چھتی چھتی رکھا تھا پوریاں ہوں، چھتی چھتی رکھا تھا پوریاں ہوں، چھتی چھتی رکھا جان چھوٹے، پھر سمجھو روح مار گئی ہے۔ میں دی بہت تفصیل وال فی الحال نہیں جانا چاہتا، جو موضوع ہے میرا اس میں ہٹ جاؤں گا، مگر میری گل جناب میں سمجھ آئی گئی نہیں۔ اصلا ایدے مادیت پرست لوگ ہو گیا، ایک دو دن بھوک نہ لگی، ایک دو دن بھوک نہ لگی تے یار میدے دی درائی لگی یار، جی کھان جی نہیں کرتا یار، وانس وانی اشیاء سامنے بلیں کھان جی نہیں کرتا۔ تے سال ہا سال گزر جان رب دی یاد میں جی نہ کرے، کدے نہیں آکے یار روح کوئی ہو گئی یار، بیمار ہو گئی، کسی ولی فقیر کو جائیے دے علاج کروئے، کی مسئلہ بن گیا؟ سبحان اللہ، خیال ہی پیدا دیئے دیئے بڑے غافل ہو گئے، بہت غافل ہو گئے۔ جنہ کوشش ہے، جنہ محنت ہے، سب جسم واسطے روح دی قدر کرنا لے، روح صاف و شفاف کرنا لوگ دنیا تو اٹھ گئے، سمجھ آئی نہیں ہے؟ تو پتہ جی ہے جسم ہے نا، جسم انہوں تگڑا کرنا واسطے گل ذہن چ رکھو، ایک پہلوان ایک عام بندہ دونوں دی طاقت عالم ایک نہیں کر سکتا، انہیں ورزشاں کی تھی، ورزشاں خوراکاں کھا دی ہیں، عام بندہ ہوتا جسم ایک نہیں ہو سکتا۔ ایویں سونے ہو ایک وہ روح ہے جس کو کدے غذا رب کی یاد دل بھی نہیں، ایک وہ روح ہے جڑی ہر وقت مولا دی یاد دی غذا وچ رہندی ہے، دو روحاں دی طاقتاں برابر کیوں ہو سکتی؟ سبحان اللہ، سمجھ رہا کہ نہیں سمجھ رہا؟ اللہ تعالیٰ کرے سمجھ آوے، میری بات کو سمجھ رہا ہو نا؟ ادھر دیکھو ایک بندہ ہے وہ اینا اچھل نہیں سکتا، دو تیرے کی تھاویوں دے واسطے اچھلنا اوکھا کام میں، ایک بندہ چھال مار کے دیوار ٹپ جاتا ہے، کیوں؟ انہیں اپنے جسم کے نال کوشاں محنتاں ریاضتاں کیتیاں نے اس جسم کو ہلایا ہے۔ سونے ہو جویں جسم کو خوراک دیتی جائے، جسم کو خوراک دیتی جائے، ورزش کرائی جائے، تے جویں عام بندے دا جسم تے پہلوان دا جسم ایک نہیں ہوتا، اسی طریقے نال جسم کدے اس روح کو ورزشاں کرائیاں جان، نال روحانی خوراک کھوائی جاوے، پھر تیری میری روح تے کلندر پاک دی روح دی طاقت ایک نہیں ہو، عالم ایک نہیں ہو سکتا۔ قسم خدا دی تیری میری روح تے بابا فرید دی روح نال انج نہیں ہو سکتا، جویں جسماں نو ورزشاں کرا کے خوراکاں کھوائیاں ہون تے جسم تگڑے ہو جاندے نے، عام بندہ انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ ایویں جنہاں نے آدھی روح نو ورزشاں کرائیاں ہون، عام بندے دی روح بھی انہاں دی طاقت دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ میری گل سمجھ رہا ہو یا نہیں سمجھ رہا ہو؟ لہذا ولایت کے شہد آئے، روح زندہ ہو جائے، نفس مر جائے، نفس خواہش کرنا چھڑ دے، اور پتہ ہے پہلا مرتبہ ہے نفس امارہ، ادھر جی ادھر جی ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ، جی پھریجے نا اندر کوئی خواہش اٹھتی جائے، اندر خواہش اٹھتی، اندر خواہش اٹھتی۔ گھر کر میرے جاکتم زیر چگا لگی آئی سی، اتر گئی سی، مگر میں دوبارہ تو نہیں کرنا، وہ جاکتم زیر چاہ گئی۔ حضرت بھائی یزید بستامی سن، آپ دیکھو غالباً حضرت بھائی یزید بستامی، آپ دیکھو ایک بی بی آئی، کہنے لگی جو حضور ہے تیرا میرا شوہر ہے نا، شوہر پتہ نہیں کی مسئلہ بن گیا ہے، پتہ نہیں تو کی کدھر توجہ ہو گئی ہے، میرے پر رغبت میرا شوق نہیں رکھتا، میری رغبت میرا شوق نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضور میرے بڑا حسن دیتا ہے، میں تمہارے سامنے اگر کپڑا چہرے تو اتار دیں تو حیران ششتر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ میں نے اتنا حسین و جمیل بڑھایا تو میرے شوق کو پتہ نہیں کی ہو گیا، میرے پر توجہ ہی نہیں ہوگی۔ آپ نے جو گالی کی تھی نا، اور نہ بیوی نے گالی کی تھی، آپ دھڑام پیچھے سے دھڑام تھلے نکلے، اللہ نے میرے پیٹے پہ جائے گا، وہ تو نصیب پاکی انہیں اکھلے جی اگر اللہ نے بلی تو کچھ ہو گیا تو لوگا تو میرے پیٹے پہ دینا کہ تو کچھ کیتا ہے۔ یہ تو آپ نے ہوش آئی نا،
آپ نے پوچھا حضور کی مسئلہ بڑے ہیں؟ بی بی دی گل سن کے جناب سے قریب کبھی تاری ہو گئی، جناب کو بے ہوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بی بی گل کر گئی ہے، اس نے بڑی بڑی گل کی تھی کی؟ آپ نے فرمایا اس بی بی نے آکھا میرا شوہر اللہ تعالیٰ میں اتنا حسین بنایا، اگر میرا شوہر میرے پر بیخ لگے، میرے پر بیخ، تسا میرے پر دیکھو، تسا حیران ہو جاؤ کہ تیرا شوہر اللہ تعالیٰ تیرے ایسا چہرہ دیتا ہے، مدی تے نظر کسی اور بار اٹھ نہیں چاہیے۔ میں نے اللہ تعالیٰ اتنا سونا بنایا، تو ساری آنکھو زبان نلکار کرو کہ تو اتنی حسین و جمیل ہے، حیران ہو میں کہ تیرے شوہر دا خیال رخ ادھر ادھر کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں سوچی پہ گیا، اے کاش یہ تیس بی بی دے حسن دا عالم ہے، میرا رب کی دا سونا ہے، اگر دنیا نے پتہ لگ جاتا تینے دے ادھر ادھر نظر خراب نہیں سن کرنیا، ہر ویلے مولا دے ہی حسن دا عالم رہ جانا سی۔ یہ اندر اچھلتا رہے، کودتا رہے، برائی وال مائل ہوئے، اندر ندامت اور ملامت بھی پیدا نہ ہوئے۔ یہ نفس امارہ ہے، نفس مطمئنہ کدو بندا ہے، نفس لوامہ کدو بندا ہے؟ خواہش اٹھے نہ رک جا، نہ نظر اٹھی فوراً ملامت کی تھی۔ اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، لوگاں دی اکھاں تے نہیں دیکھدیاں پر رب اکھاں دی خیانت بھی جاندا ہے، دلہ دی خیانت بھی جاندا ہے۔ فوراً سمجھ لے یہ نفس لوامہ ہے، پھر کچھ کر 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 نفس مطمئنہ بن جائے کہ برائی وال اٹھے ہی نہ، راغب بھی نہ ہوئے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب وال، اپنے رب دے حریم راز کے اندر۔ اور پردے اٹھ جان گے، تو اپنے رب دے حسن و بے حجاب تک رہے گا۔ کیوں؟ جنی دیر تک طبیعت برائی وال آئے بروے، کدے مولا دے حسن دے جلوے نصیب نہیں ہوں گے۔ اے ادھا ہوندے جنہوں اندر دی خواہش مٹے مکے نظرہ دے اندر صرف ایک یاد دا حسن و جمال رہ جائے، پھر پردے اٹھ جاندے۔ آواز آتی ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب پر لوٹا، تیرے تے رب راضی ہے، تو اپنے رب تے راضی ہو۔ جو ہے غوث پاک دی پہلے ایک دو سیرت آپ دا کردار شریف کو دیکھنے ہیں، اس بعد پھر ایک دو کرام دا، پھر اس بعد آپ دیکھ دو سیرت پاک دی کرنا۔ تو جو ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ، برکت واسطے میں قرآن مجید دی تلاوت کرنا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اس آیات جنہیں بڑیاں نہیں دی تفصیل وال نہیں جاننا، حضور غوث پاک میران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجنوں آپ دا کردار پاک تھوڑا جا سیرت پاک نو ویکھنے، کیوں؟ رب ظاہر نہیں ویکھدا، رب اندر تے باطن ویکھدا ہے۔ رب دے دربار دے اندر جڑیاں قدرہ بندیاں نے سونے کردار نال، پھر دل دے اخلاص نال بندیاں نے، جڑے بڑے لوگ ہوندے نے نہ بڑیاں عمرہ نال بندے نے، بڑے بڑیاں عمرہ نال نہیں بندے، بہتے پیسے مال دولت دے نال نہیں بندے، جڑے بڑے لوگ ہوندے نے قسم خدا دی وڈیاں گلاں تے وڈے کردار نال بندے نے۔ سجنوں حافظ ابن حجر آپ دی کتاب خبطۃ الناظر میرے سامنے پئی ہوئی، امیر المومنین فی الحدیث اپنے زمانے دا بخاری سی، ادھر اپنے حدیث دے اندر رتبہ نصیب فرمایا جی، پر اندازہ تے لگاو حضور غوث پاک میرا دا مقام کتنا بڑا ہے۔ آپ غوث پاک میرا دی شان جنہوں کتاب لکھل گئے نے، آپ نے شروع تے لکھیا ہے
ہو سکتا ہے رب اس پاک بندے دی شان بیان کرن دے صدقے مینوں معافی نصیب فرماوے تے مینوں جنت نصیب فرما چھوڑے جو ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ یارو اندازہ لگاؤ کتنا بڑا بندہ ہوئے گا کتنا بڑا بندہ ہوئے گا کتنا بڑا بندہ ہوئے گا کہ پیر باہو سرکار ورگا پیر باہو سرکار ورگا جن دی ولایت دا ڈنڈا پوری دنیا دے اندر وجدا پیا جن دے سلسلے دے اندر ہزاراں رب دے ولی ہوئے نے جڑا پٹوانی دا بڑا سکدا ہے تے پورا قلعہ سونے دا بنا چھڑدا ہے او یارو غوث پاک دا مقام کتنا اچھا ہے کہ پیر باہو ہی فرماتا ہے جدو ساڑی بیڑی آل جاوے اسامی فریاد غوث پاک دے دربار چ کرنے ہیں سجنوں وہ جویں عظمت والے نبی حضرت موسیٰ کریم ورگے میرے نبی دے دربار چھات بن کھلوتے نے اسی طریقے نال عظمت والے رب دے ولی پیر باہو ورگے اور کلندر پاک ورگے میرے غوث پاک میرا دے دربار دے اندر ہاتھ بن کے کھلوتے فریاد کرتے نے سین سن فریاد او پیرا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی
نصیب سی ایک بڑی اونچیاں لمبیاں گلاں نے سجنوں شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار شریف دے اندر فرماتے نے غوث پاک میرا نے فرمایا جی رب نے آدھے دربار چ میری ایڈی قدر رکھی ہے جنہوں کوئی مصیبت پہ جاوے کوئی رونا ہوئے کسی مصیبت دے اندر پھنس جاوے دور قدم بن کے شارہ قدم بغداد ون ٹرے میرے دربار اتھے آن جوگا نہیں چلو بغداد ون یارہ قدم ٹر کے میرے نام دا واسطہ پا کے رب نو عرض کرے ربا آدھے بندے غوث العالم عبدالقادر جیلانی دا صدقہ میری مصیبت دور کر دے فرمایا تیری مصیبت دور نہ ہوئے میں نو پیر نہ منیا جے توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ یہ اونچا بندہ ہے کہ ولی جنہ دیاں تعریفاں کر رہے ہیں شانہ بیان کر رہے ہیں سادہ چشتیاں دا سردار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وجرہ نظر نال 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والا زی جندے مریدہ در مریدہ باب فرید ورگا شہر شاہ ولایت ہو رہے جنہوں میرے غوث الورا نے فرمایا زی میرا قدم ہر ولی دی گردن تے ہے جنہوں خواجہ معین الدین چشتی نے سنے آئے آپ رو پہ عرض کر دینے پیرا تیرا قدم میری گردن تو ہی نہیں میرے اکھان دے بھی ہے میرے متھے دا تاج بنے آئے سجنہ ایڈی اونچی شان والا بندہ سی ایڈی اونچی شان والا بندہ سی اس بندے دا کردار سن اور میں کردار تینوں تھوڑا جا سناوا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ حضرت حافظ ابن حجر فرماتے ہیں حضرت شیخ معمر ایک اللہ دے ولی فقیر ہوئے میرے غوث پاک مرید غوث پاک پیرا دے مرید سن آپ فرماتے نے وَقَالَ مَعَ جَلَالَةِ قَدْرِهِ وَعُلُوِّ مَنْزِلَتِهِ وَسِعَةِ عِلْمِهِ يَقِفُ مَعَ الصَّغِيرِ وَيُوَقِّرُ الْكَبِيرَ وَيَبْدَأُ بِالسَّلَامِ وَيُجَالِسُ الضَّعِيفَ وَيَتَوَاضَعُ لِلْفُقَرَاءِ وَيَتَعَازَمُ عَلَى الرُّفَاءِ فَمَا كَانَ يَقُومُ لِأَحَدٍ مِّنَ الْعُظَمَاءِ وَلَا الْأَعْيَانِ وَلَا أَتَى بِبَابِ وَزِيرٍ وَلَا سُلْطَانٍ اور میرے غوث پاک دا تھوڑا جا کردار بھی ویکھ ایڈی اونچی شان والا بندہ ہے کہ جنہاں نو دنیا سلام کرے او میرے غوث پاک دے قدماں نو اپنے متھیاں دا تاج بناؤندے نے شیخ معمر فرماؤندے نے میں حضور غوث پاک میرا نو تکیا ہے وَقَانَ مَعَ جَلَالَةِ قَدْرِهِ وَعُلُوِّ مَنْزِلَتِهِ رب نے بڑی اونچی شان دیتی ہوئی سی شیخ عبدالقادر جیلانی یہ رب دا ولی سی آپ کئی بارہ گلاں فرمانیاں ناز والیاں گلاں کرنیاں آپ دا مرشد شیخ حماد دباس
سنو یاقف مع الصغیر آپ پالا دے کول کھلو رہندے سن پالا دے کول کھلو رہندے سن او بادشاہ ولایت جنہیں دربار دے اندر بادشاہ بھی تھر تھر کمنے عمر پر آپ دی آجزی دا حال کہ نکے نکے بال جتے کھیل رہے نے آپ ہونا کول کھلو رہندے سر تاکہ پتہ چلے غوث وڈیائی کرن والا نہیں عبدالقادر وڈیائیاں کرن والا نہیں وہ سجنوں ادھر ویکھو شان اونچی سی کرامت بھی نال ہو جائے گی کرامت بھی نال ہو جائے گی ایک بارہ مستنجد باللہ بادشاہ خلیفہ وقت جنہیں بھی مسلمان نے انہاں سارے دا خلیفہ غوث پاک میرد کول آیا غوث پاک میرد کول آیا سونے نال بھریاں ہویاں تھیلیاں لے کے آیا عرض کردہ نجی پالو قبول فرماؤ سجنوں ایویں شانہ نہیں مل دیا انہاں آدھا تیرے دنیا تو کیویں چکیا ہویا سی میرے غوث پاک نے دربار دے اندر جیڑا بھی روپیہ پیسہ ہونا سی آپ جو پیش کیتا جاتا سی آپ ہاتھ نہیں سلاؤ دے فرماؤ دے نے مسئلے تھلے رکھ دے اے مسئلے تھلے رکھ دے آپ اویں اٹھ جانا روپیے بھی ہاتھ نہیں لانا جنہیں لگر پکانا ہوتا سی سارا اٹھا کے وہ لے جانا سی آپ واسطے 6 روٹیاں پکڑیاں آپ بھی کھانیاں نال مہمانان بھی نال بٹھا کے کھوانیاں وہ سجنوں مستنجد باللہ سونے دیا تھیلیاں لے کے آیا ہے آپ نجی پالو قبول فرماؤ ملتہ کر رہے حضور قبول فرماؤ فرمایا لے جمن لے لے جمن لے پھر آپ نجی پالو قبول فرماؤ آپ نے فرمایا چنگا ہی لے جاؤ انہیں جدو سن کی تھی بادشاہ دنیا دا ادھی دنیا تو بعد مسلمانہ دی حکومت سی ساری حکومت دا شہنشاہ اور سجنہ میرے غوث پاک دے دربار چاہے جدو انہیں تھیلیاں پیش کی دیا آپ نے ایک تھیلی نو پھڑیا اسے خبزت الناظر دے اندر لکھیا ہے اور جدو آپ سرکار نے تھیلی نو پھڑیا نچوڑیا وچو خون وگنا شروع ہو گیا جنہوں نے دیکھیا انہوں تو دے اور کہہ کیوں میں تے وچ سونا لے کے آیا سا پیر غوث پاک نے نپے آئے وچو خون پہ نکلتا ہے حضور کی فرمایا مخلوق خدا دا خون چوس کے عبدالقادر نو دینا یا بیٹھا ہے جا اٹھ جا اگر میں عزت رسول دا خاندان رسول دا پاس نہ ہوتا میں خون تیرے اس خون دیا ندیاں تیرے گھر تک لگا چھڑنیاں سر وہ سجنہ یہ درویش جیتے دربار دے اندر اور بادشاہ سر سٹ کے بیٹھے اور غوث المرا ایڈی سونی سیرت والا سی فرماؤں دے نے یاقف مع الصغیر چھوٹے انگل کھلو رہی دے سر وَيُمَكِّرُ الْكَبِيرَاتِ جڑی وڈی عمر دے لوگوں دے سر آپ ان دی عزت فرماؤں دے سر کیوں میرے نبی نے فرمایا ہے وہ جیس بابے بوڑھے دی داڑی اسلام وچ سفید ہوئی ہوئے جیس بابے بوڑھے دی داڑی اسلام وچ سفید ہوئی ہے مسلمان چہرے تے داڑھی آئی اس حالت چپٹی ہو گئی فرمایا ایسے بزرگ دا احترام کرنا ہے خود مولا دا احترام کرنا ہے ایڈی قدر والی شہر میرے بابے میرے علی نے لکھا ہے
میری گل سنیا جو یبدأ بالسلام کس نال ملاقات ہونی اگلا ہاتھ کے کرے نہ کرے میرا غوث پاک پہلا ہی ہاتھ بڑھا چھڑا لے سجنوں بندہ بٹا ہوئے جی کرتا ہے دنیا میں سلام کرے پر سجنا جنا آدھا اندر بٹا چھڑیا سی وَيَبْدَعُ بِالسَّلَامِ تو مومن مسلمان پھرا سامنے آیا ہے مرید بھویں چھوٹے درجے دائے آپ پروانی سے کر دے آپ یہ کہ حق فرما دے دے وہ دن وَيَبْدَعُ بِالسَّلَامِ وَيُجَالِسُ الضَّعِيفَ یہ ہمارے کمزور بندے ہوتے سن آپ انہاں نال بہر دے سن وَيَتَوَازَعُ لِلْفُقَرَاءِ غریب مسکین جنہیں مارے میرا غوث پاک ہونا نال بڑی آجزی مرتدہ سی بڑی آئی نال نہیں بڑا نیمہ نیمہ ہو کے ملدہ سی کیوں میرے نبی نے فرمایا اللہم احیلی مسکینہ وامتنی مسکینہ وحشرنی فی زمرت المساکین مولا میں نے مسکین دنیا رکھی دنیا وچ زندہ مسکین رکھی مسکینی دی حالت اندر دنیا تو لے جاوی تے قیامت والے دل جنہوں کھڑوا منو وڈے وڈے مارگارا جنالا کھڑا کری مولا منو خریبہ ماریا نال کھڑا کر دے وہ سجنوں میرے نبی دی شان تے ایسی کہ مالک کونین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں سجنوں گل سنے گا حیران ہو جاوے گا وہ یارو جنت ونڈن والا رب دے خزانے دا مالک جنو رب نے اپنے خزانے دا مالک بنایا جی آپ دا مثال اس حال چوندا ہے میرے نبی دا مثال ہو جائے اس حال چو جائے آپ نے کنک چون ہے سن اتھارے چون ہے گروی دے طور تھے آدھے لوہے آنا لباس یہودی گول رکھیا تھے میرا نبی اس حال دنیا تو کیا ہے سجنوں اس حال تاکہ غریبہ دے اکھا دے اتھروں پوجے جان خبرہ ہونا تانو نسبت محمد کریم نالے گئے ویارو آج دنیا نبی دے ناتے ہزارہ دے چھڑ دیئے کیا صحابہ اکرام عبد الرحمن ابن عوف ورگے حضرت عثمان غریب ورگے نہیں سر دے سکتے وہ دے سارا کچھ محمد کریم دے قدمہ میں رکھ دے سا پر میرے نبی نے دسیا ہے جڑا سواد رب نے غریبی وچ رکھیا امیری وچ رکھیا دی تفصیل والی جانا اپنے مقام تے کراں گا سجنوں ادھر دیکھو آپ سرکار دی شان کیا سی یتواضع للفقراء یتواضع للفقراء آپ فقیرہ مارے بندے دنال آجزی مرتدے سر ویتعظم علی الرفاء وہ بڑا بندہ آ جانا میرے غوث پاک کریوں دنال فٹیائی نال ملنا ہاں آدھا پھر زور بخانا تو کی شاہ میں میرے سامنے میرا غوث پاک فٹیائی نال ملنا سی پر جڑے مارے نے انہاں نال نیواں ہو کے ملنا سی اے نہیں کہ اگر کوئی تگڑا مارا آوے سامنے نبی گوارا نہ کرے پیر جی انہوں نے ہاتھ تے دستانے چڑھائے عمر کہ اے چمل لے گا تے میرے ہاتھ میں جرا سی لگ جاون گے ہاں بڑا حکم ہے اے سے تے جا جاتے ہو تبھی ہے کوئی بڑا جاہل نہیں تھا جاتے جا بڑا ہو جاؤ دفعے ہو جاؤ پر یہ کوئی تگڑا آ جاوے وڈی گڈی تے آ جاوے پھر پیر نو ہوش نہ ہوے اودے کول بٹھان واسطے بھاون واسطے جگہ ہی نہ ہوے وقت بھی آوے ادھر بٹھاؤ فلانی شے لے آؤ فلانی شے لے آؤ بس سجنوں ولایت منن والا میرا غوث ہوتا کردہ
دا کردار تے نہیں سی وَيَتَعَازَمُ عَلَى الرُّفَعَاءِ ادھر ویکھو وڈیاں نال وڈیائی نال ملنا جو کوئی ماڑا بندہ آ جائے جو کوئی غریب آ جائے جنہوں کوئی سلام کرنا گوارا نہیں کرنا جنہی کوئی عزت کرنا گوارا نہیں کرنا میرا غوث پاک میرا انہوں بے کے اٹھنا دے سن پر سنو فما کان یقوم لِحَدٍ من العظماء وللآیان باوے بادشاہ بھی موڑے دیا جائے میرا غوث پاک کدے بادشاہ واسطے بھی نہیں اٹھیا کدے نہیں اٹھیا ولا عطا بباب وزیر ولا سلطان دنیا ترس نہیں سی پر میرے غوث پاک نے کسی بادشاہ تے وزیر نے بوہے تے پیر نے پایا جنہوں بھی پایا ہے مارے تے غریب نے خارج پاکے رب دیا رحمتانا رنگ ہی چھڑے ہوئے جو ہے سجنوں زردہ اقرال بولو نا سبحان اللہ ایک ہو روایت لکھی کھڑی ہے محمد بن خضر فرماندے نے ختم تو ثلاثت محمد بن خضر اپنے باپ تو بیان کر دینے حضرت خضر تو بیان کر دینے ختم تو ثلاثت عشر سنتن فما رئیتو انتاخت ولا تنخب ولا قعدت علیہ ذبابتن ولا قام لأحد ولا جلس على بسات ملک ولا اکل لهم طعام اے فرماؤ دینے 13 سال حضرت خضر فرماؤ دینے 13 سال حضور غوث پاک میرا دی خدمت کی دیئے فرمان فما رأیتو میں نہیں ویکھیا امتاختا نک چمیل بنی ہوئے ولا تنخما یا آپ نے کدے کھکار سٹے ہوئے سجنوں ولا قعدت علیہ ذبابت آپ نے جسم شریف تے مکھی نہیں سی بیدی کسے پوچھا حضور خیر ہے تو آنے جسم شریف تے مکھی کیوں نہیں بیٹھ لی فرمایا او جند کول نہ دنیا دا میل ہوئے نہ آخرت دی شہد ہوئے او دے وجود تے مکھی نہیں بیٹھ دی تو عبدالقادر جو کیتا ہے نہ دنیا دے لالچ واسطے کیتا ہے نہ جنت دے لالچ واسطے صرف اپنے مولا نو راضی کرنے واسطے کیتا ہے بہجت الاسرار وغیرہ دے تے لکھے غوث پاک میرا جنوں چران تو بغداد شہر والائے اندر بڑا لگے حضرت خضر آ گئے فرمایا عبدالقادر رب دا حکم آیا ہے اندر حالے داخل نہیں ہونا باہر رہو آپ قلعے دے اندر داخل نہیں ہوئے 18 سال بغداد دی جڑی نہر وگدی سی سبزیاں ترکاریاں دھون والے جڑے چھلکے لا سٹ جاندے سن میرے غوث کو بھوک لگنی آپ نے وہ چھلکے کھا لینے نے اس حد تک کہ سبزی دا رنگ آپ دے گلے وچوں ظاہر ہو گیا سجنوں جنہ انج مولا نو منایا ہوئے انج مولا راضی کیتا ہوئے چرے مرغے کھانا اللہ دے ولی نہیں بن گئے جدو ولی بن گئے ایک بارا ایک بی بی سی اپنا پتر غوث پاک میرا کو چھڑ گئی ہے انہوں بھی ولی بنا وہ غوث پاک میرا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کئی دنات بعد بی بی آئی ہے بی بی دا پتر دال کھا رہے ہیں آپ مرغا کھا رہے ہیں آندھی یہ جگہ پیر بنے آئے میرے پتر دال کھوانا ہے تیا مرغے کھوانا ہے کہ تو مرغے نال غریب بن سکتے ہیں میرے پتر دال دی روڑ کریے آپ نے سامنے ہڈیاں پہیاں سن آپ نے فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ فوراً پورا مرغا بن گئے فرمایا بی بی حالے ویلا نہیں آیا جنہوں اس مقام پر جاوے گا پھر مرغے بھی کھاوے گا تو نقصان نہیں ہوئے گا جو ہے سجنوں ذرا بولو نا سبحان اللہ یارو بڑا قعدت
علیہ ذبابۃ آپ نے جسم میں مکھی نہیں سی بیٹھی مکھی نہیں سی بیٹھی بلا قاب لأحد آپ سرکار کسی بڑے واسطے اٹھنے نہیں سن مارے واسطے اٹھ کرو کسی بڑے واسطے اٹھنا نہیں بلا جلس علی بساط ملک ملک آپ کدے بادشاہ دے بسترے تے بیٹھدے ہوندے کدے بادشاہ یہ تو دیکھو کسی وڈیرے دے گھر کسی وڈیرے دے بیٹھتے بیٹھنا نصیب ہو گیا مولوی سال ہر سال تریفائی کرتا رہے بڑا نرم والا بیٹھ سی انہوں میرے غوث پاک تو کی فیض ربنا ہے نانا اقبال بھی رو کے آخر ہے تیری خاک میں ہے در شدر تو خیال فقر خدا تا خوف کرو چاول سارے لاب جیسے لگے ہوئے ختم ہوئی دو توجہ ہے سجنوں ذرا ذوقنا بولو نا سبحان اللہ سونیوں گھر وڈی ہوئی بچیاں سے مصروف نہ ہو ذرا ذوقنا پھر بولو نا سبحان اللہ سجنوں ولایت منڈل والا علی ہے آپ کا لقب شریف سی ابو تراب مٹی والا مٹی والا کیوں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا جی بندہ آدھے آپ نو انہی دیر تک ولی نہیں بن گا جنہی دیر تک آدھے آپ نو مٹی وانگ نہ سمجھے مٹی پیرا تھلے نکلی دیئے کدے بڑے آئی نہیں کر دی جدو بندہ ایج بنے اللہم جعلنی من خدام من کلاب خدام یا خدام کلاب اولیاء حضرت خواجہ نظام الدین دعا کر دے ہوتے سر مولا میں نے رب دے ولیاں دے کتے ہونا خادم بنو دے سجنوں ولا اکل لہم طعاما ہے آپ بادشاہ نال بے کے کھانا نہیں سکھا دے ہوندے بادشاہ نال بے کے کھانا نہیں سکھا دے ہوندے سجنوں ادھر ویکھو ایک مانا جا سیرت کا رخ دیتا ہے تو ایک اور نال کرامہ سناوا دے پھر ایک آپ نے ملفوظ شریف سنا کے گھر مقامہ کا درگاہ اٹھنا بولو نا سبحان اللہ یہی بادشاہ مستنجد باللہ میرے غوث پاک میرا دے کول آیا سی غوث پاک میرا دے کول آیا آکے آندے لج پالو اريد ان ارى شيئا میرا جی کرتا ہے اج کی کرامت بخاؤ فقال میرے غوث پاک میرا نے فرمایا سونو ما تشتہی کی چاہنا ہے جنہاں نے رب دی نہ موڑی ہوئے رب ہونا دی نہیں موڑ رہا رمضان کی چاہنا ہے قال تفاح سیب کھانا ہے سیب دا موسم نہیں سی قال تفاح اگر سونیوں سیب کھانا ہے فمد جلہو فی الہوائے میرے غوث پاک نے جو ہوا میں چھاتوں دا کیتا ہے فاخذ تفاحین ہاتھ دے دو سیب آگئے ہاتھ دے دو سیب آگئے فناملہو احداہما آپ سرکار نے کسر الاخرى آپ سرکار نے ایک سیب پڑھیا وکسر الاخرى آپ سرکار فناملہو احداہما انہاں دو سیبا میں جو ایک بادشاہ کو دیتا ہے ایک آپ نے خود چیریا فاہ منہم منہا ریح المسک وہ
جڑا جنت جو سیب آیا سی میرے غوث پاک میرا نے چیریا وچوں خوشبوئاں اٹھیاں جا بادشاہ سی لیکن ایڈی سونی خوشبو والا سیب اور بھی چھتی نہ چیریا جنہوں چیریا فیلا فی حدودتن اندھے وچ نیڑے کیڑے سن فقال ما هذا حضور یہ کی جنت جو دو سیب آئے نے جنہا تہانے ہاتھ چاہے مجھے جو خشبو نکلی ہے اسے ہاتھ دیا تو دوسرا سیب آیا ہے میں چیرے بچو کیرے نکلے نے میرے غوث پاک طرف سنیا دے قال هذه لمست يد الظالم فتبت آپ نے فرمایا اس سیب نو ظالم بادشاہ دا ہاتھ لگ گیا سیب گندا ہو گیا سجنوں ادھر دیکھو قانون قرآن نہ ہوئے نظام مصطفیٰ نہ ہوئے بادشاہ مانا جو شریعت ہٹ جاوے جنت جو سیب آئے ہاتھ لگے سیب کیڑیاں والا ہو جاتا ہے جتھے کل دا کل نظام کافر دا ہوئے اور سجنہ تھانے کچہریاں ہر پاسا نظام ماحول کفر دا ہوئے روتے بندہ کرونا گندہ کیڑا بن جاوے گا گندے کیڑے بن جان دی خیر جتھے گند سٹنا ہوئے اوتے ٹائنا پھولا والیاں تے قرآن گند وچ رلنا ہوئے قوم پخانے جوگی رہ گئی ہے جدوں عرشاں والیاں شاناں انہاں کلوں دیاں سن ادوں قدر گند دی نہیں سی ہوندی مولا دے قرآن دی ہوندی سی حسین ورگے قرآن تو جان دے دے سن رب انہاں دا نام مسجداں دے متھیاں تے سجا چھڑدا سی توجہ ہے قرآن مجید دی عظمت دے حوالے نال آپ یہ کرامت سنا لوا توجہ نال بولو نا سبحان اللہ تسا کہا وقت آ گئے ہو تسا میں کو سبات اتے ہو گیا ہے چھٹان کیوں نہیں چھڑنا ہے تسا کہا وقت آ جائے وقت آنے تو پھر کوئی تو نہیں جان چھڑ لینی سی توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ذوق نال بول دے رہو کہ جلدی جان چھوڑ جاسی ورنہ میرا آج 3 بجے نہیں رہتا ہے ذرا ذوق نال پھر بولو نا سبحان اللہ کابو آجو پھر ممی آدھی کسر کر دی سبحان اللہ جو ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ یہ تھے حضرت موسیٰ منصور بھی مبارک فرمودے نے میں ایک مرا دخل دو میں غوث پاک میرا دے بول آئے وغانا شاب جوانی سی الشیخ عبد القادر اور معی کتاب یشتمل على شیء من الفلسفات والروحانیات میرے کول کتاب سی اونے چ سائنس فلسفے دیا گلاں لکھیاں ہوئیاں سن میں بڑا شوق کریندا سی میں سائنس پڑھا میں فلسفہ پڑھا میں جو پڑھا رہیندا جی میں کتاب لے کے گیا غوث پاک میرا دے بول آپ سرکار فقال علی قبل ان ينظر في کتابی میری کتاب میں جو کھول کے نہیں دیکھیا بس میرے وال دیکھیا فرمایا یا منصور بئس الرفیق کتابوں کا بڑا بھیڑا ساتھی یہ بڑی بھیڑی کتاب ڈال رہی پھرنا قم اٹھ فاغسل ہو انہیں صفحے دھو دے دے صفحے اے نہ بھر گھر سنی نا میرا دل بڑا فلسفہ سائنس نہ لگیا ہوا سے میں کہا فرما رہے ہیں ٹھیک ہے میں وہاں کہتی تھی ٹھیک ہے دھو دیا گا پر میرے اندر رہا نہیں چلو اٹھ جاؤں تو پھر بات جی دیکھی جائے مندے نے جی تو میں یہ سوچے ہو نا غوث پاک دل نکال کے واقف دل نکال کے جنہ ہر ویلے آدھے دل کے نظر رکھی ہوئے نا کہنے والے مولا بیخ رہے نو گندہ نہیں ہون دینا رب ہونا دی نظرہ کی کباب رکھتا ہے نظر مار دینے رب دینا دی ہاتھ کھول چھڑنا میں جنہوں سوچیا نا غوث پاک نے جلال نے میرے بل دیکھے میں بڑا اٹھن دی کوشش کی تھی پر انہیں لگ رہا سی بھی میرے پیرہ جی میں بیڑیاں پہ گئی
میرے پیر جی میں میریاں بہ گئی ہیں. حضور غوث پاک نے فرمایا نہیں دینا, کتاب دے دو. کتاب ہے. آپ نے کتاب پڑھی, کتاب پڑھ کے آپ سرکار ناول نہیں کتاب, آپ نے فرمایا نہیں کتاب نہیں, کتاب پڑھی. ففتحہ, جو آپ نے کتاب کھولی ہے میرے غوث سے ہتھاں دا جلال لینا سی, اس جنہ فلسفہ سائنس لکھی سی سب اپنے آپ ہی مٹ گئی ہے. فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ کاغذ ابیض لیس فیہ کتابۃ, فرمایا جس وقت تو آپ نے کتاب کھولی ہے ساری کتاب صاف چٹا ورقہ بن گئی ہے, لکھائی دا کوئی نام نشان نہیں رہے. آپ نے ایک چیز کھولی کتاب ان دے وچ بالکل صاف پڑھ کے پھر آپ نے پڑھ کے اور پتہ پھر کی کیتا, آپ نے فرمایا یار ان دے وچ تے رب دے قرآن دی فضیلتاں لکھی ہوئی ہیں. یہ گل کر کے جدوں مینوں پڑھائی میں ویکھیا سارا فلسفہ مٹ چکیا ہے تے وچ رب دے قرآن دی فضیلت دی گلاں لکھی ہوئی ہیں. سمجھ نہیں لگی نہیں توجہ ہے سجدہ ذوق نہ بولو سبحان اللہ. یہ میرے غوث پاک دی عظمت عالم سی کہ کسی نے دل دے اندر مارا شربت آپ نے سائنس فلسفے کر لکھی ہے. میرے غوث پاک نے آدھی کرامت جلال لال سینہ بھی سائنس تو صاف کر چھڑے, کتاب بھی سائنس تو صاف کر دیتا ہے. کہ دسے امت کا دل سائنس نہ نیت کرنا چاہیے, امت کا دل اڑے, امت کا دل لگیا ہوئے تو رب دے قرآن نہ لگیا ہوئے. نبی دے صحابہ نے جو دنیا دے اندر عظمتاں نشانہ پائیاں نے وہ سائنس فلسفے نال نہیں پائیا, اللہ دے قرآن نال پائیاں نے, نبی دے فرمان نال. ڈھائی بجے تک اگے دی سبا دی ویکھی جا سکتی توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. اے گل جڑی ہے بڑی اہم ہے, میں سنا رہا پھر گل مکانا, ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھو میرا پیر غوث پاک پیر رضی اللہ تعالی عنہ سجنا آپ نے رب العالمین نے کرامات بے شمار دتیاں. ایک گل ہے اگلے دن میں استاد صاحب قبلہ آپ کی بارگاہ چاہتے ہوئے آپ نے بڑی ایک وڈی گل بیان فرمائی ہے, وہ اس گل کے نال بڑا جوڑ رکھ دی. اگر جناب ہوئی ذوق رکھو تو سنا دینا بڑی وڈی گل ہے. اللہ کرے بس تھوڑی توجہ ہو جائے. توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق گل ہے غوث پاک دے کرامات تے دنیا جویں بارش نہیں ہے, بارش دے خطرے ہوندے نے, ان غوث پاک دے کرامات ولیاں دی کرامتاں بڑیاں مشہور کتاباں پڑھیاں ہوئی ہیں. پر سوال ہے اے جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام ہیں نا, صحابہ کرام انہاں دی کرامتاں مشہور جنہاں دے صحیح سند نال ثابت ہو بالکل تھوڑیاں میری گل سمجھ آؤ کون سبحان اللہ. ایسا پورا گل سن صحابہ کرام دی کرامتاں کیوں صاحب کرامت لوگ نہیں سن, تو رب دے اندر فنا نہیں سن, رب دی ذات فنا نہیں سن, کہ رب نے انہاں نوں روحانی طاقت کو نہیں سن دتی. تے وڈیاں دی کرامتاں تے کتاباں دی کتاباں بھریاں ہوئی. صحابہ کرام 1.25 لاکھ تے صحیح سند نال ویکھو قیمتی دی 4 کرامتاں. کی وجہ ہے ہائے امام لکھیا ہے گل سنو اندے تے کلے غور کریا جے. ہو سکتا ہے جو امام علی کہہ رہا ہوں پورے طرح لفظ ادا نہ کر سکا, مگر گل بڑی بڑی امام فرماتے نے جی کرامت ہے نا, کرامت ظاہر ہوندی ہے بندیاں تے حال طاری ہوندا ہے, حالت طاری ہوندی ہے, عشق دی حالت طاری ہوندی ہے ولیاں تے طبیعت میں بس ہو جائے. اور جنہوں آتے نا حال کیوں آتے ہیں جدو انسان دی طبیعت انسان دے قابو چ نہ رہے, جنہوں آتے نا حال تاری ہو گل غور نہ سو. کرامت دا تعلق ہوتا ہے حال نال, کرامت ظاہر ہوتی ہے ولیاں دا حال بنتا ہے, کیفیت بنتی ہے.
اس کیفیت اندر وعدے آپ اچھ نہیں لیتے طبیعت تو بس جو نکل جاتی تے رب سونا نبی دے صحابہ اکرام دے حال نہیں سی تھاری کیوں ساڑھے یار دے دربار اچھ بیٹھے نے کہ دے بی ایس پی نہ ہو جائے ساڑھے یار دے دربار اچھ بیٹھے جنہوں طبیعت میں قابو ہوئے گی طبیعت میں قابو ہوئے گی مانا دسوئے 1400 سال گزر گئے زمانہ حالات یا پولیسیاں کتھے پڑ گئیاں اگر اتھے گل ہوئے حضور حوص پاک نہیں صحابہ اکرام نہیں بندیاں دی طبیعتہ اپنے آپ تو باہر ہو جاندی ہیں لوگ جذبات اللہ رس بھائی دیں کہ بات چاک ہو جاندے ہیں میرا نبی از خود جو بیٹھ کے کلام فرماندہ ہوئے گفتگو کرتا ہوئے میرا نبی فرماندہ ہے آپ نے میں نے سارے نربات دے ہر نبی نے سونی صورت بھی دیتی ہے ہر نبی نے سونی آواز بھی دیتی ہے پر سارے نبیان نربات دے رب نے میں نے سونی صورت بھی دیتی ہے سونی آواز بھی دیتی ہے جن دے منہ وچ جملہ نکلے تے رب فرماوے میری گل ہے ایڈی وڈی شان رکھن والا ایڈی عظمت شان رکھن والا کہ غوث پاک میرا ورگا بندہ تقریر کرے امام چودی گربان چاک کر لے تے میرا نبی تقریر کرے بلال حبشی دے گربان چاک نہ ہو حضرت ابوبکر صدیق اپنے آپ کو باہر نہ ہو وجہ کیا ہے فرمایا صحابہ اکرام دی حضور دے دربار چھے حالت ہوندی سی کہ پرندے موڑے ہاتھ آ کے بہ جاتے سنا دے سنے اے تے کوئی زندہ شے ہی نہیں زندہ شے ہوندی تے کم از کم ہلنا تے ہے سی وہ انج ساکت ہو کے بیٹھے سن رب انہاں دے حال تاری نہیں سی ہون دیتا کہ ساڈے یار دا دربار ہے اگر حال تاری ہوئے گا ساڈے یار دے دربار دی بیعت بھی ہو جائے گی رب آنے یار دے دربار دی بیعت بھی نہیں ہون دیتی تا صحابہ اکرام تے حال تاری نہیں ہویا انہاں کے کرام تا تھوڑی آتا ہے آج بھی حضور دے دربار تے جاؤ نا یہ انسان کے اندر یہ کیفیت بنی ہوتی رب سلام کر لیں رب کر لیں گے کیوں ساڑھے یار دے دربار چھ پہنچے ہے وہ ادھر لیٹیاں لیندہ ہوگی تو ادھر عشق دی حالتیں بن جان دیا نے بندہ دا جیت کرتا یار دی یاد چھ رواں پتا ادھر لیٹیاں لواں ادھر لیٹیاں لواں پر جس وقت انج دے عاشق لوگ جاندے نا انج دے عاشق لوگ جنہاں دے اندر دی کیفیت امام اہل سنت ورگی پیر مہر علی ورگی جو دربار رسول تے جاندے رب کیفیت سلام کر دیں تاکہ ساڑھے یار دے دربار دی بیعت بھی نہ ہو ساڑھے یار دے دربار دی بیعت بھی نہ ہو خیر یہ وقت ہور پاسے لگ گیا میں تیرا بس کرامت شریف سنانی سو سنا رہا تے گل مکانا مرفوع شریف پھر زندگی لے بیان کرا گا تو جو ہے رضا کو بولو سبحان اللہ سجنا ادھر رکھو ولایت ہے میری مل جاندی ولایت ہے میری مل جاندی کدوں جنی دیر تک دنیا نال دل جڑیا ہوئے دنیا نال دل جڑیا ہوئے کدے ولایت نہیں مل دی ولایت تو مل دی جدوں کل دنیا انسان مٹی دی مٹھ لگے ہے بڑا اٹھا کم میرا نوز پاک میرا بیٹھے ہیں آپ سرکار دا ایک بیڑا شریف ماں دا بھریا ہویا رہا سی کسی آگے دسے بیڑا جڑا ماں دا بھریا رہا سی سارا دا سارا ڈوب گیا ہے میرے غوث پاک نے سنیا دل ور ویکھیا فرمایا الحمدللہ تھوڑی دیر تو بعد بندہ بھجنا آئے اندر لجپالا مولا نے شان بخائیے یہ بیڑا ڈوبیا سی رب نے تاج چھوڑیا ہے آپ نے مڑ دل ور ویکھیا فرمایا الحمدللہ غلام اندر لجپالو ڈوبیا ہے مڑ بھی الحمدللہ تریا ہے مڑ بھی الحمدللہ میرے غوث پاک نے فرمایا جو میں نے خبر ملی ہے کہ مال دا بھریا پیڑا آ رہا سی ڈوب گیا ہے انہا مال ضائع ہوا چھت اپنے دل میں دیکھیا میرا دل مال دے ضائع ہون دی وجہ رب دی یاد تو میں غافل نہیں ہویا میں دل میں دیکھیا میرا دل ماسا بھی
خبر ملی ہے بیڑا تر گیا ہے بہتا نقصان ہوئے یکدم خبر ملے نقصان دا ازالہ ہو گیا ہے بندے دی طبیعت بے وسی ہو جاندی ہے ضرور ادھر متوجہ ہو جاندہ ہے خبر ملی بیڑا تر گیا ہے میں فٹ اپنے دل وال ویکھیا خوشی دی خبر نال کدے مولا تو غافلت نہیں ہو کوئی رب دی یاد وچ مصروف سی میں رب دا شکر ادا کیتا ہے مولا تیرا شکر ہے عبد القادر دا دل دنیا دے پیار والا نہیں بنایا آج ساتھ دے پیار والا بنا چھوڑا ہے چلو خیر اتنے میں گل روک دے نا کہ یہ تے اشارہ ختم شریف دا اہتمام سے تاں کر کے میں تھوڑا جا وقت اضافی لگایا اگے تو انشاءاللہ نتیجہ وعدہ کیتا ہے قریب جا ختم کران گے اللہ تعالیٰ دے دربار دے دعا ہے حضور غوث پاک دے دربار دے اندر اچھا دے کلمات پیش کیتے اس نے اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرمائے ہاں جی یہ میں جو بیان کی تک برکت نہیں ہے میں پچھلے بیانات ایسے امتحانات دی وجہ چھوڑ دیتے سن مگر جمعرات اب اگے میں جانا سی امتحانات واسطے استاد نذیر صاحب کے بلاد مگر میں صرف اور صرف پچھا رکیا کیوں رات رو بیان صرف اس واسطے میں سفر کی لمبا سفر سی واپسی آنا بھی میرے واسطے پریشانی سی مگر میں صرف اور صرف سفر اس واسطے کیتا سی چونکہ وہ تانگ تھا چلو ایک خاص رات ہے آپ کے دربار کے اندر کچھ چند کلمات نظرانہ پیش کرا گے خوش ہو گئے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دین روحانیت نورانیت اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو ہدایت نصیب فرمائے اور یاد فیض مستقیم